اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت میں انسان کے لائف سائیکل کے 5 مراحل کا ذکر ہے۔ پہلا مرحلہ جب وہ ایک بے جان چیز تھا، دوسرا مرحلہ جب اسے زندگی عطا ہوئی، تیسرا مرحلہ جب اسے موت آئے گی، چوتھا مرحلہ جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پانچواں مرحلہ جب اسے اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ جو ہستی انسان کو ان 5 مراحل سے گزارتی ہے اس کا نام ہے اللہ، اور کہا یہ گیا ہے کہ تم اس ہستی کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ جو ہر انسان کو 5 مراحل سے گزارنے والی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم لوگ انکار کرتے ہو اللہ کا۔ کیف اس میں استفہام ہے، سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اظہار تعجب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو کیف تعجب ہے، تکفرون کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، کیسے انکار کرتے ہو تم لوگ اللہ کا۔ وکنتم امواتا، دراں حالے کہ تم تھے بے جان۔ یہاں واو عاطفہ نہیں بلکہ واو حالیہ ہے کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ تم ایک بے جان اینٹی تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے زندگی دی تمہیں، احیا اس نے زندگی دی، کم تمہیں، ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ عربی زبان میں موت و حیات کے الفاظ حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مجازی معنوں میں بھی۔ موت کا حقیقی معنی ہے بے جان ہونا یا زندگی کا نہ ہونا، یعنی یہ حیات کی ضد ہے، لائف لیسنس، لاس آف لائف یا ڈیتھ۔ موت کا ایک معنی ہے قوت نامیہ، یعنی نشو و نما پانے اور بڑھنے کی قوت کا زائل ہو جانا، لاس آف فیکلٹی، پاور اور اسٹرینتھ ٹو گرو اینڈ ڈیولپ، یا لاس آف اسٹرینتھ اور ابیلٹی ٹو پروڈیوس ویجیٹیشن، جیسے ہم کہتے ہیں بیرننس آف لینڈ۔ موت کا ایک معنی ہے قوت حاسہ، یعنی احساس یا محسوس کرنے کی قوت کا زائل ہو جانا، لاس آف سینسیشن۔ موت کا ایک معنی قوت عاقلہ کا زائل ہو جانا بھی ہے، یعنی جہالت کی حالت، لاس آف انٹلیکچوئل فیکلٹی یا اسٹیٹ آف اگنورنس۔ موت کا ایک معنی خوف و حزن وغیرہ کی حالت ہے جو زندگی کو مقدر کر دے، یعنی اسٹیٹ آف گریف، سورو اینڈ فیئر۔ موت کا ایک معنی نیند کی حالت بھی ہے، اور عربی زبان میں نیند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ النوم موت خفیف، اور موت کے بارے میں کہا جاتا ہے والموت نوم ثقیل، یعنی اسٹیٹ آف سلیپ جو ہے یہ بھی موت کا ایک معنی ہے۔ موت کا ایک معنی سکون یا جمود کی حالت بھی ہے، اور ہوا کے رک جانے کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہوا کی موت ہو گئی، اسٹیٹ آف اسٹلنس، کوائٹنس اور موشن لیسنس یا اسٹیگنیشن۔ موت کا ایک معنی غربت و افلاس کی حالت بھی ہے، اسٹیٹ آف پاورٹی یا ڈیسٹیٹیوشن۔ موت کا ایک معنی ذلت و خواری کی حالت بھی ہے، اسٹیٹ آف بینگ بیس، ایبجیکٹ وائل
ڈسپیکیبل، اگنمینیس، اور موت کا ایک معنی بڑھاپے کی حالت بھی ہے، لیکن جو زیر نظر آیت ہے وہاں پہ موت حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ۔ اسی طرح جو لفظ حیات ہے اس کا حقیقی معنی ہے زندگی یا بقا، لائف یا سبسسٹنس، اور یہ لفظ جمادات کے مقابلے میں حیوانات تو نباتات میں پائی جانے والی جو قوت نامیہ یا نشو و نما اور حرکات کی خصوصیات ہیں ان کے لیے بھی لفظ حیات استعمال ہوتا ہے، یعنی فیکلٹی اور پاور آف گروتھ۔ حیات قوت احساس کا نام بھی ہے، فیکلٹی آف سینسیشن۔ حیات قوت عقل کا نام بھی ہے، فیکلٹی آف انٹلیکٹ۔ حیات غم سے دور خوشگوار زندگی کا نام بھی ہے، فریڈم فرام گریف اور سورو، a state of being in good condition۔ حیات منفعت کا نام بھی ہے، ایڈوانٹیج اور پروفٹ، اور ایک کاز اور مینز دیر آف۔ آخرت کی دائمی زندگی کو بھی حیات کہا جاتا ہے، اور حیات وہ حیات بھی ہے جس سے صرف اللہ کی ذات متصف ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الحی ہو۔ تو لفظ موت اور لفظ حیات حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مجازی معنوں میں، لیکن جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں یہ الفاظ امکان غالب یہی ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 66 میں آیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، بے شک انسان ہی بڑا ناشکر گزار ہے۔ کفور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ انکار کرنے والا یا بہت زیادہ ناشکر گزار۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 40 میں ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق بخشا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ اللہ پاک ہے اور ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ قُلِ اللَّهُ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر تم سب کو قیامت کے دن کی طرف جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔